بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ عمران خان صاحب کے حق میں سپریم کورٹ سے بڑی خبر آ گئی ہے۔ یہ عمران خان کے لیے ایسے ماحول میں کہ جب وہ ہر طرف سے گھرے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کیسز ان کے خلاف بنائے جا رہے ہیں، اور ایسا کیس جو بھی تو آگے چلنا تھا، جو بڑا کھلنا تھا، جو بڑا بنایا جانا تھا، وہی سارا فارغ ہو گیا ہے، اڑ گیا ہے، بڑھ گیا ہے۔ انٹرنیشنل لیول کی گواہی آ گئی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ سپریم کورٹ میں رپورٹ جمع کرا دی گئی ہے، اور کیس کیا ہے؟ کیس ہے القادر ٹرسٹ کا۔ وہ جو یونیورسٹی بنائی گئی القادر یونیورسٹی، القادر ٹرسٹ کے ذریعے، اس کا کیس، جس کے بارے میں ابھی عمران خان صاحب سے تفتیش کی جا رہی ہے، جس کی گرفتاری ڈالی گئی ہے۔ نیب جو ہے اس کو 2 دن اور دیے جا رہے ہیں کہ جناب کوئی تفتیش کریں، اور عمران خان صاحب کا بیان آیا ہے کہ وہ آ کے گپ شپ کر کے چلے جاتے ہیں۔ اس حوالے سے جناب سپریم کورٹ میں المشرق بینک نے رپورٹ جمع کروا دی ہے، جس سے ثابت ہو گیا کہ یہ کیس تو بنتا ہی نہیں۔ اور ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ اصل میں یہ معاملہ سپریم کورٹ نہیں اٹھایا تھا، بالکل اس طرح جس طرح چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب کوئی بھی کیس ہو تو اس میں عمران خان صاحب سے خاص محبت کا اظہار کرتے نظر آتے ہیں۔ اس پر ہم نے ویڈیو بنائی تھی، خاص محبت، کہ کوئی بھی کیس ہے اس میں کہیں نہ کہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے کوئی چیز وہ لے آتے ہیں۔ مثال کے طور پر فیض آباد دھرنے کا کیس ہے، 2017 میں فیض آباد دھرنا ہوتا ہے، تو اس کے کیس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب ذکر کر دیتے ہیں 2014 میں تحریک انصاف کے دھرنے کا، کہ جی وہ کیسے ہوا، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے۔ اسی طرح الیکشن ڈیٹ کا معاملہ آتا ہے تو اس کیس میں وہ لے آتے ہیں جی اپریل 2022 کو، کہ صدر نے جو اسمبلی تحلیل کی نوٹیفیکیشن تھا یا اس پہ دستخط کیے وہ غلط کیے تھے، یعنی معاملہ پیچھے سے عمران خان پر ڈال دیتے ہیں کہ جی وہ اسمبلی تحلیل غلط تھی، معاملہ ہے کہ الیکشن وقت پہ کروائے جائیں، بات کہیں اور لے جاتے ہیں۔ اسی طرح یہ معاملہ تھا کہ جو بحریہ ٹاؤن ہے اس کو جرمانہ ہوا ملک ریاض صاحب کو، کہ آپ نے 462 ارب روپے جمع کروانے ہیں، کیونکہ بحریہ ٹاؤن کراچی کے لیے آپ نے جس طرح سے زمین ایکوائر کی وہ غلط تھا، غیر قانونی تھا، آپ نے سرکاری زمین اونے پونے داموں لی، اس سے سرکار کو نقصان ہوا، وہ جرمانہ آپ نے 462 ارب روپے کے لگ بھگ ہے وہ جمع کروانا ہے۔ اب کیس کیا بنایا عمران خان پر؟ عمران خان پر ایک کیس بنایا گیا کہ یہ جو القادر یونیورسٹی کا ٹرسٹ ہے، یہ زمین دی ملک ریاض نے ٹرسٹ کو، ٹھیک ہے جی، اور یہ ویسی انہوں نے زمین دے دی کہ جی ٹرسٹ بننا ہے، یہ اس لیے کہ یہاں پر بچے جدید تعلیم حاصل کریں گے، سیرت النبی سے وہ آشنا ہوں گے، اور اس طرح جدید طریقوں پر یا جو اب جدید سٹینڈرڈز ہیں ان کے مطابق اسلامک ایجوکیشن لی جائے، اور ظاہر ہے کہ پھر دنیا میں جس طرح الازہر یونیورسٹی کا نام لیا جاتا ہے اس طرز پر یہ کام شروع ہو۔ اب الزام یہ لگا کہ یہ ٹرسٹ اگرچہ اس کا کوئی فائدہ عمران خان کو نہیں ہے اس طرح سے کہ نہ وہ اس کی زمین کو بیچ سکتے ہیں نہ کوئی اور خرید سکتا ہے، یہ صرف اس یونیورسٹی کے لیے ہوگی، لیکن عمران خان نے کیا، یہ الزام میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایسے بنایا گیا کہ جی یہ انہوں نے بطور رشوت یہ زمین لی القادر ٹرسٹ یونیورسٹی کی۔ اچھا یہ پہلے آ چکی ہے، اور یہ والا جو جرمانے والا معاملہ ہے کوئی 1 سال کا بعد کا ہے، ان کے وکیل یہ کہتے ہیں، لیکن بہرحال پھر بھی تو اس کے بدلے میں کہ ملک ریاض نے ان کو یہ فائدہ دیا، اس کے بدلے میں عمران خان نے بطور وزیر اعظم ان کی ساری کابینہ نے مل کر یہ فائدہ ملک ریاض کو دیا کہ برطانیہ میں جو ان کو جرمانہ ہوا تھا کہ وہ رقم 190 ملین پاؤنڈ، جس کو وہ صحیح طرح ڈکلیئر نہیں کر پا رہے تھے کہاں سے آئی ہے، تو انہوں نے کیا کیا کہ یہ رقم اصل میں پاکستان کی حکومت، پاکستان کی ریاست کو آنی تھی، ٹھیک ہے، یہ وہاں پر ثابت ہو رہا تھا کہ جی یہ کوئی منی لانڈرنگ ہوئی ہے، اور NCA نیشنل کرائم ایجنسی برطانیہ کی اس نے یہ رقم پکڑ لی، تو یہ دینی تھی ریاست پاکستان کو، یا پاکستان کے سمجھے اکاؤنٹ میں آنی تھی، یا پاکستان کے زرم والا میں آنی تھی۔ یہ چلے گی سپریم کورٹ میں، کیونکہ جرمانے کی مد میں یہ رقم سپریم کورٹ میں ملک ریاض کو جمع کرانے کا موقع دے دیا گیا، اس کو یہ فائدہ دیا گیا کہ 462 ارب روپے آپ نے جرمانہ دینا ہے، تو اس میں رقم رجسٹر ہو جائے گی، آپ اس کی جگہ جناب ہمیں یہ القادر ٹرسٹ کی یہ جو زمین ہے یہ ہمیں دے دیں، تو اس لیے ہم آپ کو فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ یہ سارا کیس تھا، لیکن اس میں نہ تو کوئی 1 روپیہ عمران خان کے اکاؤنٹ پہ آیا، کچھ بھی نہیں، سپریم کورٹ میں اکاؤنٹ میں گیا۔ طلعت حسین تک نے یہ جب سوال کیا عرفان قادر سے کہ جی اس میں کرپشن کہاں ہوئی ہے، سپریم کورٹ کے پاس رقم ہے وہ آپ لے لیں، حکومت کر دے، جب چاہے حکومت واپس لے لے پھر وہ رقم، اگر آپ سمجھتے ہیں جی سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں نہیں جانی چاہیے تھی، تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں یہ آئیں بائیں شائیں ہو گیا کام، تو کچھ بھی ثابت نہیں ہو پا رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ سابق چیئرمین نیب آفتاب سلطان، جو کہ نواز شریف نے لگوائے تھے، نون لیگ نے لگائے تھے، انہوں نے استعفیٰ دے دیا کہ کیس نہیں بنتا تھا۔ اب جس طرح آپ نے دیکھا کہ پہلے توشہ خانہ کیس فارغ ہوا، پھر سائفر کیس سپریم کورٹ سے فارغ ہوا، جس پر
شاخاور کا ابھی میں دیکھ رہا تھا، انہوں نے بیان دیا ہے رؤف کلاسا صاحب کے پروگرام میں کہ جب انہوں نے رؤف کلاسا صاحب نے کہا جتنی بڑی ٹیم ہے لیگل ٹیم، ان کے کروڑوں روپیہ تنخواہیں ہیں، تو یہ جو آپ اسلام آباد ہائی کورٹ سے سارا کیس فارغ ہو گیا کہ آپ غلط نوٹیفیکیشن کرتے رہے، یہ کیس نہیں بنتا تھا، جیل میں نہیں ٹرائل ہو سکتا تھا اس طرح سے. تو اس پر انہوں نے کہا جی یہ قانون کی جیت ہے. یہ شاخاور کا بیان تھا. تو وہ سائفر کیس بھی آپ دیکھ رہے ہیں. اسی طرح بھی القادر ٹرسٹ کیس بھی اس کے بعد بنایا گیا. اب چونکہ یہ فارغ ہوتا نظر آ رہا ہے تو ایک آگے کیس بنایا جا رہا ہے 50 لاکھ روپے کے غبن کا، اور وہ کس کے لیے؟ وہ نمل یونیورسٹی کے لیے. یہ القادر یونیورسٹی بھی یونیورسٹی ہے، وہ نمل یونیورسٹی ہے، کتنے عرصے سے چل رہی ہے. وہ ایک اگلا کیس بنایا جا رہا ہے اس لیے کہ یہ فارغ ہوتا نظر آ رہا ہے. اب ہر طرف ہر سطح پر اس خبر کا چرچا ہے کہ یہ تو سارا کیس ہی اڑ گیا. بڑے بڑے صحافی اس پر بات کر رہے ہیں. مسعود رضا صاحب صحافی ہیں، لکھتے ہیں اب یہ مشرق بینک نے کیا رائتا پھیلا دیا، کوئی بتائے گا کہ اب 190 ملین پاؤنڈ اور القادر ٹرسٹ کرپشن کیس کا کیا بنے گا، اور یہ نیب آخر کیا کر رہا تھا جب لندن میں ہی اکاؤنٹ ڈی فریز ہو گئے تھے. اس میں احمد بڑائچ، میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ بڑے زبردست ریسرچر ہیں، انہوں نے یہ بات ساری ڈاکومنٹس کے ساتھ دی ہے، اور یہ ARY، دنیا نیوز، ہر طرف یہ چلی ہے یہ خبر، اور اس کو وہ سورس کوٹ کرتے ہوئے بتا رہے ہیں برطانیہ سے آنے والے 190 ملین پاؤنڈ حکومت پاکستان کی ملکیت نہیں تھے. حکومت پاکستان کی ملکیت نہیں تھے. یہ جو کہا جا رہا ہے حکومت پاکستان کو ملنے تھے، نہیں جناب. برطانوی عدالت نے اکاؤنٹ ڈی فریز کرنے کا حکم دیا. اکاؤنٹ ہولڈر نے، یعنی ملک ریاض ان کے بیٹے جن کا بھی اکاؤنٹ ہے، اکاؤنٹ ہولڈر نے برطانوی نیشنل کرائم ایجنسی کے کہنے پر نہیں بلکہ خود سے رقم پاکستان بھجوائی. عرب امارات کے المشرق، اب عرب امارات ہے جناب، UAE کی گورنمنٹ ہے، اس کے انڈر یہ بینک آتا ہے المشرق بینک، اس نے سپریم کورٹ میں جواب جمع کرا دیا ہے. مجھے بتائیں آپ کیا کریں گے آپ. اور یہی بات کی جاتی تھی کہ یہ چونکہ ثابت نہیں ہو رہا تھا کہ جی رقم کس طرح سے برطانیہ آئی ہے، تو وہاں پر یہ کہا گیا جی ملک ریاض صاحب نے نیشنل کرائم ایجنسی سے ایک ایگریمنٹ کر لیا آؤٹ آف کورٹ کہ ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں جی رقم آپ مشکوک ہے، یا تو آپ ثابت کریں کہ یہ مشکوک ہے تو وہ کیس چلانا پڑے گا آپ کو. دوسرا انہوں نے ایگریمنٹ یہ کیا کہ ٹھیک ہے آپ مشکوک لگتی ہے، میں یہ رقم جناب واپس لے جاتا ہوں، ٹھیک ہے آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے. اور اس میں گورنمنٹ آف پاکستان سے پوچھ لیا جائے، ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے. اگر گورنمنٹ آف پاکستان سمجھتی ہے کہ یہ منی لانڈرنگ تھی یا یہ کک بیک سے جو بھی تھا غلط تھا، تو پھر گورنمنٹ آف پاکستان کیس کرے آ کے برطانوی عدالت میں اور ثابت کرے کہ جناب ہاں یہ ہمارے پیسے ہیں، تو پھر ان کو دیے جائیں گے. اب عمران خان صاحب کو یہ کہا گیا، مشورہ دیا گیا وکلاء کی طرف سے، پہلے کی طرف سے، کہ اس طرح کا کیس پاکستان کبھی نہیں جیتا، یہ بڑا مشکل ہو جائے گا. NCA کو بھی ابھی ثابت کرنا ہے، تو چونکہ آگے چلے گا کیس تو ہو سکتا ہے ثابت ہو جاتا ہے، ہو سکتا ہے نہ ثابت ہوتا ہے. NCA کا بھی اس میں بہت زیادہ ظاہر ٹائم لگنا تھا. تو دونوں نے ایگریمنٹ کر لی، ملک ریاض NCA نیشنل کرائم ایجنسی برطانیہ کے، ٹھیک ہے جی رقم واپس جاتی ہے. تو ملک ریاض کی طرف سے کہا گیا، آفر کی گئی کہ یا تو آپ آگے کیس کریں گے یا آپ ثابت کریں گے تو آپ کو ملے گی، ورنہ یہ ہے کہ یہ میں رقم جا کر سپریم کورٹ میں جمع کروا دیتا ہوں، آپ مان جائیں، ادھر NCA مان جائے گا، NCA کو بھی کوئی اعتراض نہیں، کسی کو بھی کوئی اعتراض نہیں، اور ملک ریاض کو فائدہ کہ جرمانے کی رقم آ جائے گی، پاکستان کو یہ فائدہ کہ جناب آئیں گے تو پاکستان میں ہی آئیں گے نا سارا کچھ. تو پاکستان کو ضرورت بھی تھی، چلو جی وہ آ گئے، ورنہ جاتے کیس لڑتے. یہ سارا میں نے آپ کو بیک گراؤنڈ سمجھا دیا. اچھا اب جناب یہ دیکھیے کہ اس کے بعد تو یہ سارا کیس فارغ ہو گیا، کہیں سے کوئی چیز بنتی ہی نہیں، اور اسی پر اب سارے اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں. اور یہ دنیا نیوز پہ خبر چلی ہے، بیرٹن کراچی کیس، مشرقی بینک نے پاکستان سپریم کورٹ میں جواب جمع کرا دیا. NCA کے خط کے مطابق برطانیہ کے جج نے اکاؤنٹ فریزنگ آرڈر کا کالعدم قرار دے دیے تھے، یعنی جو اکاؤنٹ فریز کیے گئے تھے نیشنل کرائم ایجنسی کی طرف سے، وہ فیصلہ غلط تھا نیشنل کرائم ایجنسی کا. یہ ساری رپورٹ جمع کرائی گئی. اکاؤنٹ ہولڈر نے رقم نیشنل کرائم ایجنسی کے کہنے پر نہیں بلکہ خود سے پاکستان بھجوائی مشرق بینک. یہ تاثر درست نہیں کہ رقم حکومت پاکستان کو بھجوائی گئی تھی، کہ جی حکومت پاکستان کو بھجوائی گئی تھی، وہ ادھر کر دی، عمران خان نے سپریم کورٹ میں ڈلوا دی، جو کہ ویسے بھی سپریم کورٹ ڈلوائی تو اپنے پاس تو 1 روپیہ نہیں لے کر گیا. خیر جمع کرائے گئے ڈاکومنٹس جناب وہ بھی ساتھ، یہ دیکھیے یہ NCA کے ڈاکومنٹس دیکھ رہے ہیں آپ، یہ دیکھیں آپ، یہ NCA کے ڈاکومنٹس ہیں سارے، یہ آپ دیکھ لیجئے، یہ دیکھیں آپ، ایک ایک چیز جناب ساتھ نظر آ رہی ہے، ڈاکومنٹس بھی ساتھ ہیں. المشرق بینک جو ہے اس کے آپ یہ دیکھ لیجئے، یہ دیکھیں یہ جو جواب ہے مشرق بینک کا، یہ دیکھیں یہ ان کا یہ جواب، یہ بھی اس کے ڈاکومنٹس یہ موجود ہیں، دیکھ رہے ہیں آپ سارا کچھ، یہ انہوں نے جو جواب جمع کروایا ہے اب یہ آن ریکارڈ آ گیا ہے اور یہ سپریم کورٹ میں ہے. ARY نے بھی اس خبر کو بریک کر دیا ہے. ہر طرف اب یہی خبر چل رہی ہے، اسی خبر کا جناب چرچا ہے. اور ارشاد بھٹی صاحب سینئر صحافی لکھتے ہیں برطانیہ سے آئے 190 ملین پاؤنڈ حکومت پاکستان کی ملکیت نہیں تھے، برطانوی عدالت نے اکاؤنٹ ڈیفریز کرنے کا حکم دیا، اکاؤنٹ ہولڈر نے نیشنل کرائم ایجنسی کے کہنے پر نہیں بلکہ خود سے رقم پاکستان بھجوائی. عرب امارات کے، اب عرب امارات کا بینک ہے، یہ کر لو بات، یہ انٹرنیشنل لیول کی گواہی آ گئی. اب عرب امارات کے المشرق بینک نے سپریم کورٹ میں جواب جمع کرا دیا. یہ کیا، یہ تو 190 ملین پاؤنڈ کیس اڑ ہی گیا. یہ ارشاد بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں یہ تو کیس ہی اڑ گیا جی.
اب کیا باقی رہ گیا ہے؟ اور طارق متین صاحب لکھتے ہیں فیض آباد کیس میں 9 مئی گھسیڑو، 90 دن انتخابات میں 9 اپریل گھسیڑو، اب ملک کے جرمانے میں القادر گھسیڑا، اب ملک کے شاید یہ ملک ریاض کے جرمانے میں القادر گھسیڑا کہ عمران خان کو امبیرس کیا جائے، جی القادر یہ تھا وہ تھا، اور مشرق بینک کے جواب نے گھسیڑم گھساڑ کر دی بھگتو بیٹھ کے، اب یہ جناب طارق متین صاحب لکھ رہے ہیں۔ تو یہ سارا کیس ہی گیا جناب، اب تو کچھ نہیں بچا۔ اور اس پر عمران خان صاحب پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ جعلی جھوٹے منگت القادر ٹرسٹ کیس پر چیئرمین عمران خان کے تاثرات، اگر القادر ٹرسٹ میں نیب کے الزامات درست تسلیم بھی کر لیے جائیں تو یہ کیسا کرپشن کا کیس ہے جس میں میری ذات کو فائدے کے طور پر عوام کے لیے ایک بہترین ماڈرن اور اسلامی تعلیم کی یونیورسٹی بنائی گئی اور وہ بہترین انداز میں قوم کے بچوں کو مفت تعلیم کا زیور سے آراستہ بھی کر رہی ہے، یہ کیسی رشوت ہے؟ میں آپ سے عرض کروں، ان کا آہستہ بس نہ چلا تو انہوں نے شوکت خانم پر بھی پہلے بھی کوشش کر چکے ہیں، خواجہ آصف سمیت دیگر لوگ، کہ وہاں بھی جناب کو کرپشن کا معاملہ ڈھونڈنے کی کوشش کرنی ہے، جس طرح میں نے کہا اب نمل کی طرف چلے گئے ہیں۔ تو ایک ایک کیس بناتے جا رہے ہیں، ایک ایک کیس فارغ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ حافظ۔